الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی حالت کو مختلف مثالوں سے واضح فرمایا ہے۔ ایک مثال آگ کی روشنی سے دی گئی، اب دوسری مثال بارش اور طوفان سے دی جا رہی ہے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ نفاق صرف زبان کا جھوٹ نہیں بلکہ دل کی اندھیری کیفیت ہے۔ پچھلی آیات میں بتایا گیا تھا کہ منافقین ایسے ہیں جیسے وہ شخص جس نے آگ جلائی، مگر اللہ نے اس کا نور چھین لیا اور وہ اندھیروں میں رہ گیا، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ حق بول سکتا ہے۔ اب اس آیت میں ایک دوسری منظر کشی کی گئی ہے، طوفان، بارش، گرج چمک اور خوف، یہ سب منافق کے دل کی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو جس میں اندھیرا، گرج اور چمک ہو، وہ موت کے ڈر سے کڑک کی آوازوں سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ تفسیر: اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ منافقین کی حالت اس مسافر کی طرح ہے جو سخت اندھیری رات میں بارش، گرج اور بجلی کے درمیان پھنسا ہوا ہو۔ ظلمات یعنی اندھیرے، یہ ان کے دل کی گمراہی ہے۔ رعد، گرج یعنی وعید اور ڈر کے پیغامات جو قرآن میں آتے ہیں۔ برق، چمک یعنی ہدایت کی جھلک جو کبھی کبھی ان کے دل میں آتی ہے مگر جلد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب قرآن میں وعید یا عذاب کا ذکر سنتے ہیں تو ڈرتے ہیں، لیکن ایمان اختیار کرنے کا حوصلہ نہیں کرتے، اس لیے فرمایا وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں کہ کہیں موت نہ آ جائے، یعنی وہ نصیحت سے بھاگتے ہیں، حق کی بات سننا ان کے لیے اذیت بن گئی ہے۔ آخر میں فرمایا واللہ محیط بالکافرین، یعنی وہ جتنا بھی بھاگیں اللہ کی گرفت سے باہر نہیں جا سکتے، اللہ ان کے چاروں طرف محیط ہے، یعنی اللہ نے انہیں اپنے علم، قدرت اور فیصلے میں گھیر رکھا ہے۔ سبق: یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ منافق صرف زبان سے نہیں دل سے ایمان سے بھاگتا ہے۔ جب کبھی قرآن کا پیغام دل کو جھنجھوڑتا ہے وہ خوف تو محسوس کرتا ہے مگر بدلتا نہیں۔ یہی حال آج کے بہت سے لوگوں کا ہے، قرآن سنتے ہیں، دل پر اثر بھی ہوتا ہے مگر اگلے لمحے دنیا میں گم ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے ایمان سے بچائے جو صرف لفظوں میں ہو، عمل اور اخلاص سے خالی ہو۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے نفاق، خوف اور دوغلا پن کو نکال دے، ہمیں ایسا ایمان دے جو دل سے مضبوط ہو۔ یا رب، جب قرآن سنے تو دل نرم ہو جائے، جب عذاب کا ذکر سنے تو تیرے خوف سے آنکھیں بھر آئیں، اور جب ہدایت کی چمک دکھائی دے تو ہم فوراً قبول کر لیں۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما جو تیرے پیغام سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔